حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، نماز عشاء سے اب تک آپ احباب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے اللہ کی توفیق کے ساتھ اسلام کے خوبصورت پیغام کو سنا۔ مجھے اپنے اس محدود وقت کے اندر اپنے بیٹوں سے، بچوں سے، نوجوان ساتھیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں بہنوں سے جذباتیت سے ہٹ کر کے خالص حقیقت پسندی کے موڈ میں رات کے اس وقت میں کچھ باتیں کرنی ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ہر بندہ اس کتاب کو ضرور پڑھے جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے، اور وہ اس کے وجود کی اپنی کتاب ہے۔ میرے مالک نے ہر انسان کو ذات سے نوازا ہے، اور ہر ذات میں کوئی نہ کوئی خوبیاں اور خامیاں، صفات ہوتی ہیں۔ اگر ان کو منظم مرتب کر دیا جائے اور ان میں ایک ادب بھر دیا جائے تو دنیا کا یہی انسان جسے لوگ گرا ہوا کہتے ہیں، یہ کائنات میں عظیم تر ہو جاتا ہے۔ سونا مٹی میں رہ کے رہتا تو سونا ہی ہے، لیکن اصل ویلیو تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے ہاتھ آ جائے، اور پھر سونار اس کو تپش دے کے، آگ دے کے، اور اپنے نشتر اور ہنر دے کر کے، اس کی کانٹ چھانٹ کر کے، اس کا ڈیزائن بنا کے، پھر کسی کے ماتھے کا جھومر بنا دیتا ہے۔ آپ اور میں اس وقت الحمدللہ نئی مردم شماری کے مطابق لگ بھگ دنیا میں 8 ارب لوگ، مطلب 8 ارب ذاتیں ہیں، شخصیتیں ہیں، افراد ہیں، مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے۔ بھائیو آئیے توجہ میری طرف کریے۔ کافی سارا وقت آپ احباب نے بیٹھ بیٹھ کے سن کے گزارا ہے، شاید تھکے ہوئے بھی۔ میں بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، ذرا سر سے شروع کریں اپنے آپ کو پڑھنا۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے سر کی اس کھوپڑی میں بھیجے اور دماغ سے نوازا۔ کیا آپ نے کبھی سوال کیا، خود سے پوچھا، یا کسی ڈاکٹر سے، یا کسی سائنس دان سے، یا جسم کو پڑھنے پڑھانے والے لوگوں سے رابطہ کر کے پتہ کیا کہ یہ اس نوجوان کے سر کے اندر اس کا وزن 3 پاؤنڈ 1.5 کلو، یہ رب کی رحمت ہے کہ ہم اس کو اٹھائے پھرتے ہیں، وگرنہ سر کے اوپر ایک ہیلمٹ رکھ کے سارا دن چلنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ رب نے ان 2 حصوں میں، یہاں پر یہاں ہوا بھر کے اور پانی کے اندر اس کو تیراکی دے کے یوں محسوس کروایا ہے کہ اس کا وزن ہی نہیں، اور ہم بڑے مزے سے لیے پھرتے ہیں، کوئی علم ہی نہیں کہ ہماری گردن پہ بوجھ ہے۔ اور جن کو یہ پریشانی ہوتی ہے، آپ نے کبھی ان کو نیک کالر لگائے ہوئے دیکھا ہوگا، بیچارے بڑی مشکل سے سر اٹھا پاتے ہیں۔
اس بھیجے کے اندر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. سائنس مان رہی ہے کہ 1 کھرب تیرے رب نے ماں کے پیٹ میں آپ کو خلیے دے دیے. دنیا میں مشکل کیا ہے، آسان کیسے کرنی ہے، تکلیف کیا ہے، اس کو آرام میں کیسے بدلنا ہے، پریشانی کیا ہے، آسانی میں کیسے بدلنا ہے، دکھ کو سکھ میں کیسے تبدیل کرنا ہے. 1 ارب خلیے، ان میں سے ہر خلیہ 1000 سے 10,000 مرتبہ دوسرے خلیوں سے رابطہ کرتا ہے. اگر آپ کی جیب میں کیلکولیٹر ہے تو ذرا ضرب تقسیم دے کے دیکھیں کہ آپ کے کیلکولیٹر میں یہ اعداد و شمار آتے بھی ہیں کہ نہیں. کیا رب نے آپ کو یہ بھیجا یا مجھے یہ دماغ بلا وجہ دے دیا؟ ساری زندگی سوچوں میں گزر گئی، ادھر ادھر کی باتوں میں گزر گئی، فکروں میں گزر گئی. کیا اس دماغ میں سب کچھ آ سکتا ہے؟ نہیں آتا تو وہ ذات ہی نہیں آتی جس نے اس کو بنایا. آپ کی میری کھوپڑی میں، دل و دماغ میں ہر چیز ہے، اور جس نے اتنی وسعتیں دی ہیں کہ 30 لاکھ گھنٹے کی ویڈیو لگاتار جتنی جگہ لے سکتی ہے وہ ایک انسان کے دماغ میں رب نے جگہ رکھ دی کہ بندے ساری زندگی بھاگ دوڑ کر، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تجھے بنایا کس نے ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. پانی کی بوند سے 1 کھرب خلیے تیرے دماغ میں ڈال کر تیرے دماغ میں سب آ جائے مگر رب نہ آئے تو سوالیہ نشان. تیری میری ذات. اس کے بعد آنکھ سامنے دیکھتی. سائنس مانتی ہے کہ 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز یوں ایک دوسرے میں جوڑ کے رب نے تجھے دنیا کے رنگ دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے کے لیے اس نعمت سے نوازا ہے. ساری دنیا کے رنگ تو پہچان کر کے بتا دیے، لیکن کیا مجال کہ رب کا رنگ، توحید کا رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کبھی آپ نے مسلکوں سے ہٹ کے رب کے رنگ کو دیکھنے کی کوشش کی ہو یا میں نے؟ بھائیو یہ جو کان ہے نا، ان میں وسعت اتنی ہے. مدینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، دھماکہ ہوا ہے. میرے پیمبر کے یاروں نے، اصحاب نے پوچھا محبوب آواز کس چیز کی؟ کہا آج سے 70 سال پہلے رب نے جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکوایا تھا، وہ آج جہنم کے پیندے میں گرا ہے. یہ کان سننے میں آئے تو 70 سال کی مسافت کے چلتے ہوئے پتھر کے دھماکے کی آواز سن لے. نہ سننے میں آئے تو یہ رب کی نہ سنے، یہ باپ کی نہ سنے، یہ پہلو میں بیٹھی ہوئی ماں کی بھی نہ سنے، نہ اپنے کسی بڑے کی، نہ وڈیرے کی، کسی کی بھی نہ سنے. پھر یہ کیسی ذات ہے، یہ کیسی صفات ہے، یہ شخصیت کیسی بن گئی؟ حضرات تھوڑا آگے بڑھیے. ناک کے اندر آپ کی اور میری ناک بہت اونچی ہے، ہم مکھی نہیں بیٹھ سکتے. کوئی چودھری ہوگا، اپنے گھر ہوگا، وڈیرا ہوگا تو ٹھیک ہوگا. میں جو ہوں نا وہ کوئی اور نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ہر انسان کا ناک اللہ رات کو شیطان کو ٹھیکے پہ دیتا ہے.